ذاکری کا بہت بڑا نام تھا ملک ساجد صاحب رکن والے، وہ فرماتے تھے کہ بندہ غلط ہو جاتا ہے اگر اس کا تعارف غلط ہو جائے۔ حافظ محمد علی ورد ایک تو کسی کی پیش خانی کے لیے حاضر نہیں ہوا، مولا کی بارگاہ میں 4 سے 5 منٹ کی نوکری کروں گا، چونکہ انکل امیر مختار کے حکم پر بھائی مختار کے پاس بڑی مختصر حاضری کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ مل کے بآواز بلند درود پڑھیں تو میں نوکری کا آغاز کروں۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باسم رب موسیٰ ابن جعفر، الصلاۃ والسلام علی اجداد موسیٰ ابن جعفر، ولعنت اللہ علی اعداء موسیٰ ابن جعفر۔ مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ بھائی نے قصیدے بھی سنائے، اشعار بھی سنائے۔ میرا دل ہے کہ میں اس مختصر سی نوکری میں 4 مصریں یا 4 سطریں آپ کو وہ سناؤں جو نہ پورے دن میں آپ سنیں گے، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے، نہ کسی ادیب کی لکھی ہوئی سطریں ہیں۔ یہ 4 مصریں ہیں حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، حقیقی آیت اللہ العظمی، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ محمد مالک قبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور میرے مولا نے 4 مصرے اپنی تقریر میں ارشاد فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عربی سن کے بول پڑھنا، ترجمے کا ایک لفظ ہے لفظ اذن جو سمجھانا ہے، اگر سمجھ آ گیا تو میری نوکری کا مقصد پورا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اذن اللہ المعزون وَنَحْنُ سِرُّ اللَّهِ الْمَامُونَ وَنَحْنُ الْآمِرُونَ فِي الْمَلَكُوتِ وَنَحْنُ أَمْرُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ مولا فرماتے ہیں سنو، ہم اللہ کا وہ اذن ہے جنہیں ہر قسم کا اذن دیا جا چکا ہے۔ آپ سلامت رہیں، زندہ باد علی کے چاہنے والے۔ ہم اللہ کا وہ اذن ہے جنہیں ہر قسم کا اذن دیا جا چکا ہے۔ یہ اذن ہے کیا؟ بندہ 7ویں امام کے پاس آیا، چونکہ حق یہی بنتا ہے کہ جس بادشاہ کا دن ہے اس کا فضائل پڑھا جائے، اور آگے بندہ کہنے لگا میرے مولا، میرے تاجدار توحید، اے مالک و وارث ولایت امیر المومنین، کیا عیسیٰ نبی کے پاس ایک معجزہ تھا کہ وہ پرندے مٹی کے بنا کے پھونک مار کے اڑاتا تھا؟ مولا نے فرمایا ہاں، عیسیٰ ابن مریم کے پاس یہ والا معجزہ تھا۔ تو کہنے لگا مولا کیا آپ کے پاس بھی یہ معجزہ ہے؟ میرے مالک نے فرمایا بتاؤ عیسیٰ مٹی کا پرندہ کیسے بناتا تھا؟ بندہ کہنے لگا پہلے عیسیٰ پانی لیتا، پھر عیسیٰ مٹی لیتا، اس کو آٹے کی طرح گوندھ کے پرندے کی شکل دیتا، ہاتھ پہ رکھ کے کہتا تھا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، پرندہ فضا میں پرواز کرتا۔ میرے مالک نے فرمایا کیا عیسیٰ مٹی خود لے کے آتا تھا؟ عیسیٰ پانی خود لے کے آتا تھا؟ بندہ کہنے لگا جی میرے مالک، عیسیٰ پانی بھی خود لاتا تھا، عیسیٰ مٹی بھی خود لاتا تھا۔ تاجدار توحید نے رسول کی شرافت کو چہرے پہ سجا کے جلالت حیدر کرار سے جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو پانی بھی تو لے کے آ، مٹی بھی تو لے کے آ۔
پانی بھی تو لے کے آ، مٹی بھی تو لے کر آ۔ بندہ پانی لے کر آیا، بندہ مٹی لے کر آیا۔ ساتویں مالک توحید امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اب اسے تو اپنے ہاتھوں سے گوند۔ بندے نے گوندا، کہا اب عیسیٰ کیا کرتا تھا؟ فرمایا عیسیٰ پرندہ بناتا تھا۔ فرمایا عیسیٰ نبی تھا، تو میرا نوکر ہے، پرندہ اپنے ہاتھوں سے بنا۔ بندے نے پرندہ بنایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہا عیسیٰ کیا کہتا تھا؟ عیسیٰ کہتا تھا قم باذن اللہ۔ مالک توحید امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں قم باذن موسیٰ کاظم، قم باذن موسیٰ کاظم، پرندہ ہوا میں اڑنے۔ قم باذن موسیٰ کاظم کی صدا سن کر یہ نوجوانوں کی آنکھوں میں تیرتے آنسو فضائل کی معراج ہیں۔ میں نے کوئی لمبا فضائل نہیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ 4 منٹ اور ہیں۔ کیا کہا؟ قم باذن موسیٰ کاظم، پرندہ فضا میں پرواز کرنے لگا۔ پرواز کرتا کرتا واپس آ کے مولا کے صحابی کے ہاتھ پہ بیٹھا۔ بندہ تڑپ کے کھڑا ہوا، اے فرزند امیر المومنین، اے فرزند رسول اللہ، نہ میں نبی ہوں نہ میں امام ہوں، پرندے کو میں نے بنایا، گوندا میں نے، قم باذن موسیٰ کاظم کہہ کے پرندے کو آپ نے اڑایا ہے۔ مولا آپ میں اور عیسیٰ نبی میں فرق کیا ہے؟ میرے مولا نے جو جواب دیا میں 4 مصروں میں بتاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سنو، مریم کا پسر تھا اور میں ابن علی ہوں، وہ صرف ولی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں۔ مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بڑا ہے، وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں ناد علی۔ آپ سلام 7 منٹ دے باقی۔ وہ صرف ولی تھا، میں ناد علی کا جسم۔ میرے مولا نے فرمایا نحن سر اللہ المامون، ہم اللہ کا وہ راز ہے جسے چھپایا گیا ہے، ہم اللہ کا وہ راز ہے جسے چھپایا گیا ہے۔ ہمارا زندان دیکھ کر، ہماری شہادتیں دیکھ کر، ہمارے زہر دیکھ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ نحن العامرون فی الملکوت، عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے ہم ہی ہیں۔ عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے ہم ہی ہیں۔ جاؤ، امام موسیٰ کاظم کا دن ہے، مولا کے صدقے میں جملے لے کے جانا۔ عالم ملکوت وہ ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں۔ ملک المطر وہ فرشتہ ہے جو بارش برساتا ہے، ملک الریا وہ فرشتہ ہے جو ہوا چلاتا ہے، ملک البحار وہ فرشتہ ہے جو دریا بہاتا ہے، ملک الاشجار وہ فرشتہ ہے جو درختوں کو اگاتا ہے، ملک الوحی وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے، ملک الموت وہ فرشتہ ہے جو بندوں کو مارتا ہے۔ عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے موسیٰ کاظم ہے۔ تب تک بارش فرشتہ نہیں برساتا جب تک یہ نہ چاہے، تب تک فرشتہ دریا نہیں چلاتا جب تک یہ نہ چاہے، اور تب تک فرشتہ علی کے منکر کو نہیں مارتا جب تک یہ نہ چاہے۔ آخری جملہ، اسی جملے کی ایکسٹینشن، یہ فرشتوں کو امر دینے، آواز تھوڑی بڑھائیے گا، یہ فرشتوں کو امر دینے والے ہیں۔ سمیٹ دیے گفتگو۔ صفین کا میدان تھا، غازی شہنشاہ لڑنے کے لیے گئے، تفصیل نہیں، آگے سے کریب نامی پہلوان آیا، جیسے خیبر میں مرحب آیا تھا،
یہ کرجب تھا، وہاں علی نے مر اور حب کو الگ الگ کیا، یہاں غازی نے کر اور یب کو الگ الگ کیا۔ یہاں کرجب کے 17 بیٹے بدلہ لینے کے لیے آگے آئے۔ جملہ ذہن میں رہے، عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے یہی ہیں، عالم ملکوت میں فرشتوں کو امر دینے والے یہی ہیں۔ کرجب کے 17 بیٹے بدلہ لینے کے لیے آگے آئے۔ غازی شہنشاہ نے 17 کے 17 کو پکڑ کے ہوا میں اچھالا، ہوا میں اچھال کے موت والے فرشتے کو مخاطب کر کے علی کا لال کہتا ہے، یا ملک الموت ان نزل علی راس متنفس طالما غانما انظر عن مراتب۔ اے موت کے فرشتے سن، میں نے 17 کے 17 زندہ پھینکے ہیں، اگر ایک بھی زندہ واپس آیا تیری چھٹی۔ مل کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ